السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج جو کہانی سننے والے ہیں اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے چوری اور ہیرا پھیری۔ بچوں، چوری کی جو عادت ہے نا، بہت بہت بری عادت ہوتی ہے۔ کسی کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو آسانی سے چھٹتی نہیں، کیونکہ چوری کرنے والے انسان کو مفت کا مال منہ کو لگ جاتا ہے نا، تو اس کی اتنی غلیظ عادت لگ جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ چاہے کتنا بڑا لکھ پتی کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی چرا کر خوش ہوتا رہے گا۔ وہ چوری کی اتنی خراب عادت ہے۔ وہ محنت مزدوری کرنے سے بھاگتا یا جان چوراتا ہے، یہ تو بڑے چور ہوتے ہیں۔ خیر، چوری کر کے دوسرے کے پیسے یا کوئی چیز اس کو راضی کیے بغیر چوری چھپے کسی سے لے لینا، یہ سب بہت بہت بری چیزیں ہیں، تمہارے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کو اسی طرح سے چوری کرنے کی عادت تھی۔ چوری کرنے کی وجہ سے کئی دفعہ اس کو پکڑا گیا، بڑوں کے سامنے اس کو لایا گیا، اس کی عزت بہت خراب ہو چکی تھی، گھر والے بہت پریشان تھے، مگر اس کے باوجود وہ چاہ کر بھی چوری کرنے کی عادت نہیں چھوڑتا تھا، چھوٹتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کی عادت سے بچنے کے لیے ایک اللہ والے بزرگ کے پاس جا کر توبہ کی، یا لوگ پکڑ کر لے آئے۔ وہ اللہ والے بزرگ کے سامنے وہ چور خود بیٹھا، توبہ کیا، حضرت سے وعدہ کیا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا۔ وہ جو مولانا تھے نا بزرگ، وہ اس چور کو، اس آدمی کو بولے، آپ چند دن میرے ساتھ رہو بیٹا، مسجد میں رہو، نمازیں پڑھو، میرے بیان سنو، اور اللہ اللہ کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، تاکہ تمہارا ذہن چوری سے اچھی طرح سے ہٹ جائے، تم نیک آدمی بن جاؤ۔ یہ آدمی ان بزرگ کے بازو میں ہی، مسجد کے بازو میں ہی ایک کمرہ کرائے میں لے کے ٹھہر گیا۔ اب اسے اپنی چوری کی عادت پریشان کرنے لگی، اسے چوری کرنے کا تقاضا ہونے لگا، بار بار دل میں خیال آتا چوری کرنا بول کے، اس کے بغیر نہ کھانا اترتا، نہ پینے ہوتا ہے، نہ چین سے سکون سے نیند آتی ہے۔ جب بھی چوری کرنے کا اسے تقاضا ہوتا نا، تو وہ یہ سوچتا کہ میں نے تو یہ مولانا سے، حضرت سے چوری نہیں کرنے کا وعدہ کیا ہے، چوری سے توبہ کی ہوئی ہے، اس لیے چوری کرنے سے بچا رہتا تھا، چوری نہیں کرتا تھا۔ جب اسے بار 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 چوری کا تقاضا تنگ کرنے لگا، اس کے بغیر اب بہت زیادہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، ایسا تقاضا ہو گیا، تو اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ جب سب لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ مسجد کے باہر لوگوں کے جوتے رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں جاتا، جوتے اٹھاتا، کسی دوسری جگہ رکھ دیتا، ایک آدمی کے جوتے کو دوسری جگہ، دوسرے آدمی کی جگہ کو پہلی کی جگہ، تو کسی کے جوتے کسی جگہ، کسی کے جوتے کسی جگہ بول کے رکھ دیتا۔ یعنی چوری تو نہیں کرتا تھا، مگر یہ ہیرا پھیری کیا کرتا تھا۔ جب لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے، اپنے جوتے والی جگہ آتے تو پریشان ہوتے، اور دیر تک سارے لوگ جوتے تلاش کرتے رہتے تھے، اس میں ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ تلاش کرتے کرتے انہیں اپنے جوتے مل جاتے تھے، تب لوگ جاتے تھے۔ لوگوں نے حضرت سے، بزرگ سے اس کی شکایت کی، جب ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں تو ہمارے جوتے اپنی جگہ نہیں ہوتے، کہیں اور بدل بدل کر ہوتے، تلاش کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بزرگ نے سوچا کہ جس وقت لوگ نماز پڑھتے ہیں اس وقت کسی آدمی کو کہیں چھپ کر کھڑا کر دیں، پھر وہ دیکھے کہ یہ جوتوں کے ساتھ ہیرا پھیری کون آدمی کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ خیر، جب اس آدمی نے چھپ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ ہیرا پھیری یعنی جوتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرنے والا وہی چور ہے جس نے چوری سے توبہ کی تھی۔ اب چوری تو نہیں کرتا، مگر لوگوں کے جوتے، شوز، چپل ادھر ادھر کر کے ہیرا پھیری کرتا ہے۔ چنانچہ چور کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ خیر، اس آدمی نے جا کر بزرگ کو یہ ساری بات بتائی، اور بزرگ نے، حضرت نے اس آدمی کو بلایا، چور کو، جو چوری کرتا تھا پہلے، اس کو بلا کے کہا کہ تم یہ حرکت کیوں کرتے ہو جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کو بلا وجہ پریشانی ہوتی ہے، جبکہ آپ نے چوری سے توبہ بھی کر لی ہے۔ چور نے کہا کہ حضرت، میں نے چوری سے توبہ تو کی تھی، مگر ہیرا پھیری سے تو توبہ نہیں کی تھی۔ جب مجھے چوری کا تقاضا ہوتا تھا تو اپنے آپ کو چوری سے تو روک کر رکھتا تھا، لیکن اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جوتے ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھ دیتا تھا، اس سے میری چوری کا تقاضا پورا ہو جاتا تھا۔
हजरत ने बुजुर्ग ने उस आदमी से कहा कि तुमने ये तो समझ लिया कि चोरी करना बड़ा गुनाह है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम हुआ कि दूसरों को तकलीफ देना, ईज़ा रसानी, तकलीफ देना, परेशान करना भी तो गुनाह है, हराम है, बुरी बात है। इसलिए अब तुम इस गुनाह से भी तौबा करो। फिर उस आदमी ने उस गुनाह से भी तौबा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, तुमने ये जो चार चोर का वाक़या सुना है, इससे तुमको समझ में आ गया होगा चोरी की आदत कितनी मुश्किल से ख़त्म होती है। इसलिए अच्छे इंसान की निशानी ये है कि वो शुरू ही से बुरे काम के करीब भी ना जाए, बुरे काम की आदत ही न डाले, ताकि बाद में परेशान न होना पड़े। अब एक सवाल ये किया जा सकता है कि चोरी की आदत जल्दी छूट जाती है, आसानी से छूट जाती है या मुश्किल से? हेरा फेरी करना किसे कहते हैं? चोरी के बाद हेरा फेरी करना, क्या चोरी फ़कत गुनाह है या हेरा फेरी भी गुनाह है? हेरा फेरी के तौर पर वो जब भी चोरी का तकाजा होता तो वो शख्स क्या करता था और कैसे वो पकड़ा गया, लोगों को परेशानी किस बात में होती थी, चोर ने चोरी छोड़कर दूसरा कोई काम शुरू कर दिया था या सच्चा पक्का तौबा करने के बाद सच्चा पक्का इंसान बन गया।